اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طارق جمیل زیادہ بڑے جنتی ہیں اور آپ کم. تقریباً 1,500 ہو چکا ہے, 10,000 کے اوپر we're going to stop this physical and we're going to go online. آپ نے اگر 10% بھی وہ کام کر دیا, آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گی, وہ کم میں ہوگا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ we have to change the era of thought. ارلی میرجز ہو جاتی ہیں, پھر ہم اپنے ایکسپیرینسز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں نا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں مست لینی چاہیے, لیکن ان لاز کے چکر میں, بچوں کے چکر میں وہ ٹائم گزر جاتا ہے. اب جو اللہ میاں نے اس کو اولاد کی ایک ذمہ داری دی ہے, اب وہ چاہتی ہے کہ اس کو ان چیزوں سے یا ان ایکسپیرینسز سے نہ گزرنا پڑے جو کہ وہ سفر کرتی رہی ہے, اور اسے رائٹ ڈائریکشن دی جائے. تو اس کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح ٹریننگ کر سکیں یا بچوں کو ہم دین بھی دے سکیں اور دنیا بھی دے سکیں. تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے لیڈیز کو یا ماؤں کو جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں یا پروفیشنلز ہوتی ہیں, کہ ہم اپنے بچے کو رائٹ ڈائریکشن دیں جس سے کہ وہ گروم کریں اور وہ دائی بھی بنیں اور دنیا کو بھی اچھے سے لے کر چلیں. یہ آپ کا سوال ارلی میرج کا, چونکہ بچے کی شادی جلدی ہو رہتی ہے, دین کیسے سیکھے گی وہ؟ سر فار ایگزامپل 16-17 میں اگر شادی ہو جاتی ہے, دین اس نے نہیں سیکھا, اسے بہت سی چیزوں کا, جیسے دیکھیں لیکچر سنتے ہیں ہم آپ کے کوشچن تک آئے نا. اگر ایک لڑکی کی 16 سال میں شادی ہوتی ہے تو اب کیا کرے وہ دین کے لیے؟ دیکھیں وہ اب 40s پہ پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس بچے ہیں, اب وہ چاہتی ہے وہ دین سیکھنا بھی چاہے تو اس طرح نہیں سیکھ سکتی جس طرح کہ ایک اسکالر سیکھتا ہے یا جو ایک پروفیشنل وے ہوتا ہے کسی کو دعویٰ کرنے کے لیے. اب جیسے میں کوئی ایک دعویٰ کا کام سٹارٹ میں نے کیا ہوا ہے, لیکن میں اس طرح سے دعوت نہیں دے سکتی جس طرح سے ایک اسکالر دے سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے ہم اس لائن پہ لگائیں کہ ہم اچھے طریقے سے دین اور دنیا دونوں لے کر چل سکیں. اسکالر بنانے کے لیے اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی ماں کو, یاد رکھیے گا. اسکالر بنانے کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ جو آپ کے کہنے پہ وہ ڈاکٹر بھی تو بنتے ہیں نا, تو آپ کے بچوں کو آپ اسکالرشپ کی طرف ڈالیں. مگر دنیا کے سارے مسلمان اسکالر آف اسلام ہو, ایسا نہ کوئی ایجنڈا ہے اسلام کا, نہ ہی کوئی نبی اسلام نے حکم دیا ہوا ہے, نہ کوئی ہمیں ضرورت ہے. یہ کی کرٹیکل جی سر میں نے یہ لاسٹ سیشن بچیوں کا لیا نا, تو بہت سی بچیوں نے بیچ میں ریز کیا, وہ عالمہ بھی تھی بیچ میں, کہ آپ تو کچھ دعوت کر ہی نہیں سکتی ہیں نا, آپ کا بنتا ہی نہیں ہے, جب آپ نے کوئی دین کی تعلیم ہی نہیں لی ہے تو پھر آپ دعوت کا کام کیسے اس طرح سے کر سکتی ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے. تو پھر اس چیز پہ ڈیبیٹ چھڑ گئی نا. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے اب بچے کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, کمپیوٹر کرنا ہے, اور ان کو جو ہے اور چیزوں میں بھی انٹرسٹ ہے, تو قرآن کا ایک علم ہی اتنا بیسک ہے کہ اگر وہی دیا جائے اور ساتھ ساتھ جو دوسری تعلیم ہے وہ دے دی جائے تو وہ سفیشینٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جیسے آپ رزق کے اوپر بھی آپ کے میں نے بہت سے لیکچر سنے ہیں کہ دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ اسپیشلی جو لیڈیز ہیں وہ پروفیشنل ہوتی ہیں, وہ اچھی جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی نا, اس طرح سے نہیں گائیڈ کر سکتی. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, کیا I got the bigger question. What you need is to understand کہ آپ psychologically تھوڑا سا, I'm not gonna judge you, I don't pretend to know everything about you, but you somehow giving me an impression کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اسکالر نہیں ہے تو آپ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. یہ کس نے آپ کو وہ بات بتا دی ہے؟ بہرحال ابھی don't answer that, I'm not asking you. بلغ عنی لو آیا, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بھی آیت آتی ہے تو آگے پہنچاؤ. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پہلے اسکالرشپ بنیں گے اس کے بعد ایک آیت بنائیں گے پہنچائیں گے آگے. سو آپ اتنے ہی بڑی دائی ہیں جتنے طارق جمیل صاحب دائی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اسکوپ آپ کو دے رہے ہیں, کتنا ان کو دے رہے ہیں, وہ تو اللہ کے کام ہے. اب طارق جمیل صاحب نے پہلا جو خطبہ دیا تھا تو 10,000 بندوں کو تو نہیں دیا تھا نا, وہ پہلے بھی ایک بندے کو ہی دیا تھا. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کب کہاں پہ کس طرح کا کام لے رہے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طارق جمیل زیادہ بڑے جنتی ہیں اور آپ کم,
یہ تو اللہ کے کام ہے کہ کس کو کتنا کہاں پہ اسکوپ مل رہا ہے. آپ کسی ایک بندے کو دعوت دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے درجے زیادہ بڑھا دے. ڈپینڈ کرتا ہے, غریب بندے کو کم پیسے دینے کا زیادہ ویلیو ہے, امیر بندہ زیادہ پیسے دے کم ویلیو ہے. سمجھ رہے ہیں, بالکل وہی بات ہے کہ ایک بندہ اسکالرشپ میں چلا جاتا ہے, وہ تو بیچارہ مارا گیا. آپ سمجھے اس بات کو, وہ تو گیا, اس کو تو پھر ہر روز ہر سیکنڈ میں وہ والے کام کرنے پڑیں گے. آپ نے اگر 10% بھی وہ کام کر دیا, آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گی, وہ کم میں ہوگا. اس کی تو غلطی کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہی نا. So let's not ask for something which we can't even play with. Or let's not play with something which we can't even handle. Okay, so let's just rejoice the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کے بڑے پلان کے اندر ہم سب کا بھلا ہو رہا ہے. اسکالر بن چکا اس کو زیادہ بڑی اپرچونٹی ملی, جس کو جو کم نہیں. بیٹا ہر جگہ کی اپنی میتھس ہوتی ہے, پروپورشنلٹی ہے. میں نے نا کراچی کے 10 ٹورز کیوں کیے ہیں, 10 ٹور کراچی کے, جن میں سے 2 ہوئے ابھی تک, بیکاز پروپورشنلٹی کا ایک میتھس ہوتا ہے. وہ میتھس مطلب ایک رف فگر ہی ہوتی ہے, مگر وہ رف فگر کی منیمم اچیو کرنی ضروری ہوتی ہے. تو گجرانوالہ کی میتھس تک کی نوبت نہیں آئی ابھی تک, کیونکہ گجرانوالہ اور لاہور کا اتنا ڈسٹینس نہیں ہے. سو وی آر اسیومنگ کہ گجرانوالہ سے لوگ تو آتے ہی ہیں لاہور سارے, تو وہاں پہ آ جا کریں گے. میں سیالکوٹ گیا تھا, دا لویسٹ ٹرن آؤٹ آئی ایور سین واز فرام سیالکوٹ, ایون دو ویری سیریس پیپل کیم ٹو سیالکوٹ, بٹ نو بڈی کیم فرام گجرانوالہ دیر. اٹس لائک واٹ 30 منٹ ڈرائیو, مجھے لگتا ہے اس سے بھی کم ہوگی گجرانوالہ سے سیالکوٹ کی. بٹ یو نو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ سیریس نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو نو اٹس, خیر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ لوگ سیریس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گجرانوالہ واز ناٹ دا سینٹر ویئر وی کوڈ ہیو پٹ دیٹ پلیٹ فارم. ابھی تو خیر شروع ہوا ہے. آئی ایم ناٹ گونا پرومس کہ میں گجرانوالہ میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا نا میچ رن کر رہے ہیں, آئی ایم تھنکنگ انشاءاللہ 10,000 ایک بندہ, تقریباً 1,500 ہو چکا ہے. 10,000 کے اوپر وی گونا اسٹاپ دس فزیکل اینڈ وی گونا گو آن لائن انشاءاللہ. بٹ 10,000 کا مطلب ہے کہ ان میں سے 1,000 بندے ایسے ہوں گے جو کہ ریپلیکیٹ کر رہے ہوں گے اس سارٹ ماڈل کو انشاءاللہ. سو ابھی 1,500 ہوئے, وی آر ہیٹنگ اس وے میں. ابھی کے پی کے شروع نہیں ہوا, کے پی کے سے مجھے زیادہ امید رہتی ہے. تو ہوپ فلی پشاور از گوئنگ ٹو بی ڈیسیژن میکر کے پی کے میں اور کتنے شہروں میں جانا ہے. اسی طریقے سے لاہور واز دا ڈیسیژن میکر کہ گجرانوالہ جانا ہے, سیالکوٹ جانا ہے کہ نہیں جانا. فیصل آباد اور ملتان میں سے میں نے دونوں جگہ جا کے دیکھا کہ فیصل آباد واز اے وے مور سیریس psychology of the city. So I went to Faisalabad twice, maybe one more is planned in February, Faisalabad ka. So even though سرگودا بھی جانا چاہیے تھا مجھے, بٹ سرگودا از فیصلاباد سیم تھنگ. میں اس طریقے سے اس کی میچ رن کر رہا ہوں پراپر ایک ڈرائنگ بورڈ کے اوپر. اس کی نمبرز رن ہوئے, پھر ہم نے 4 مہینے کی پلاننگ کی تھی. 10,000 کا نمبر فرسٹ ویو کے لیے, فرسٹ چیپٹر کے لیے. سوری 10,000 کا مطلب ہے کہ 10,000 پیپل ول ہیو ایٹ لیسٹ 1,000 پروبیبل فیوچر لیڈرز جو کہ تھاٹ بلڈنگ کریں گے آگے انشاءاللہ. سو ریپلیکیٹ کا مطلب, ریپلیکیٹ کا مطلب یعنی کرائٹیریا کیا ہوگا ریپلیکیٹ کرنے کا؟ جو یہ 1 سے 2, 2 سے 10 اور 100, 200, اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی بیسک جو ماڈلنگ ہے نا, ماڈلنگ وہ صحابہ کے, انہوں نے بڑی کانشیس تھاٹ کے ساتھ صحابہ کے اندر ماڈلنگ کی. میں نے اپنی کوئی سوچ تو لایا نہیں ہوں, نہ ہی میری کوئی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو چینج دا ایرا آف تھاٹ. اس تھاٹ پروسیس کو, اس اوپننیس آف دا کلچر کو, اس اٹریکٹیونیس کو, جو دنیا پوری اٹریکٹ ہو کے نبی اسلام تک آئی تھی. پوری دنیا عرب کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. نہ ڈالر تھا عرب کے پاس, نہ گوری میمیں تھیں, نہ اونچی بلڈنگس تھیں. پوری دنیا کیوں عرب کی طرف اٹریکٹ ہو گئی تھی, بھاگ کے آئی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی اسلام نے فطرہ کو وہ آزادی دے دی تھی, وہ طاقت دے رہی تھی ایک عورت اور آدمی دونوں کو, کہ وہ اپنی پوری کی پوری حیت کو پریکٹس کر کے اللہ تک پہنچ سکتے تھے. ایوری ون وانٹس دیٹ بائی دا وے. امریکہ جانے کا کیوں شوق ہے؟ آزادی ہے ادھر. کس چیز کی آزادی ہے؟ صرف کپڑے اتارنے کی نہیں, سوچنے کی بھی آزادی ہے ادھر اپنے آپ کو پریکٹس کرنے کی بھی آزادی ہے. صرف امریکہ نہیں, یورپ میں بھی. وہ الگ بات ہے, پھر وہ ہر چیز میں ہی آزاد ہونا چاہتے ہیں نا. فطرہ کو بھی انہوں نے پرورٹیڈنس کی طرف لے گئے. نبی اسلام نے فطرہ کو قابو میں رکھ کے آزادی کروائی تھی انسان کی, کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ, دیکھو انصاف کے قرینے. بائی دا وے آزادی انصاف کو ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ انصاف پوری طرح مل رہا ہے, آزاد, ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ تھاٹ بلڈرز جو ہے نا, وہ 1,000 ایک تھاٹ بلڈرز انشاءاللہ بہت بڑا ڈینٹ کرتے ہیں اگلی فیوچر جنریشن میں. 1,000 کا مطلب 1,000 علامہ اقبال ہو جائیں. ایگزامپل سوچیں ذرا, 1,000 علامہ اقبال ہوتے ہیں ایک کی بجائے, تو سوچیں کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے ابھی.